لیے اگر نماز پڑھتا تو دشمن رسول میں دے، جے نماز چھوڑے گا تو ایمان میں دے۔ ہن کیویں کرا؟ نماز پڑھایا دشمن رسول کو پکڑا، خدا کی قسم حدیث پاک میں چلتے او صحابیات اللہ اکبر یہ شہادت ہے سبحان اللہ پڑھتا میں بھائی جائے نماز پڑھتا میں بھائی جائے نبی دے غلام کہہ رہے آقا دے غلام کہہ رہے تو آگے نماز فرض کہہ دی یا مشرقین قوم کے بندے ہاں اور غصہ اللہ کے بندے کہہ رہے خدا کی قسم حدیث چودہ صحابی الحمدللہ رب العالمین پڑھ جائیے بھائی جائیے نماز پوری تھی کی ہے وہ دشمن نے پورے ہو نماز پوری تھی کی ہے دشمن کو نم کے دے وہ دشمن کے تلوار ہے اللہ کے راجا ایک کیا ہے اگر تلوار ہے اور ثابت کو تکائیے کیڑے کم ہوں گے اگر کیڑے کم ہوں گے کہ ادھر گردنا لے تو کو کیا پتا کہ میری گردن نہیں اور تلوار کو دیتی ہے بسم اللہ پڑھتے آتے کہ میرے نبی نے والے کیا کیا صرف لحاظ ہے کہ والے کو پکڑے خون ادھر بھانکا میں خدا کی قسم نبی دربار چاہے انہیں چاہی کھڑے انہیں صرف آخر یا رسول اللہ انکا حلق انہو من آخر خاتم رسول یا رسول اللہ میں دشمن کا سر نپ کے آیا آمنا دے لالا کیا حل سلونی مکان سلونی اور من کیا مردی اگر آقا کچھ بھی مقدہ پر تہاری غلامی میرے آقا میں کچھ بھی نہیں پر تہاری غلامی میرے وجہ کافی ہے واہ نبی تیری ذات مشکل کے وجہ اے زمین کو چھوڑا اور دل میں کریں گے خدا میں قسم اشامی کر لوگ ہاں اشاموں کے مادانی میں جا اشاموں کی وجہ آج وعدہ کرو کہ نماز پڑھو پیسہ خدا کی قسم ایک صحابی نبی نے کون ہے آگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فدا کا امین وقتی یا رسول اللہ انکر کا فی جنت انتکا حال وعندک الباب کان یفترها وکان طرها وکان ابوابها ما سرقتم انتک الحق والحال یا رسول اللہ کل قیامت کے جہاں ہوسی تسا جنت کے اتر درجے جھوسو درجے جھوسا میں بھگوان کو دیکھا نہ تھا بن میں تھا آخر تیرے کتنا پیار ہے میرے لئے اگر میرے نفس ہی میرے کو اپنی جان کا اتنا پیار ہوئی اور تیرے نام پیار ہے کہ رب پہ کعبہ دی قسم تو میرے کٹھے قیامت جنت نبی نام پیار کرے سو مکینہ نے فرمایا اللہ خدا دیدار لی مقامی ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ اے اولاد آدم اللہ سے اس خاطر کیوں فرمایا باقی مخلوق کو کیوں نہیں فرمایا اللہ نے کہا باقی مخلوق میری باقی قائم ہوئیے سجا آگے جو اللہ کا باغی ہو اللہ نے چوپائے کو بے زبان کیا اس لیے کہ تیرے کے باوجود بھی کسی عدالت کے تیرے خلاف مقدمہ دائر نہیں کرتا
اور رب کعبہ کی قسم میں نے قرآن سے جب پوچھا تو اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ کوئی مخلوق اللہ کی باقی صرف انسان اور جن اللہ کے باقی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ اے اولاد آدم میں تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں اور وعدہ بھی کر دیا. اللہ وعدہ بھی کرائے لیکن حشر کے میدان میں جب انسان آیا اللہ کی عدالت میں آیا ہائے ہائے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی مقدمہ لے کے آیا ہے اور ہر نبی مقدمہ ہار گیا. ہر نبی مقدمہ ہار گیا. ہر نبی مقدمہ ہار گیا لیکن محمد عربی مقدمہ جیت گیا. ہر نبی مقدمہ ہار گیا. آقا کا لال مقدمہ زور سے بولو نا مقدمہ. بات آپ کے سامنے یہ کرنا چاہتا ہوں استاد محمد والو اللہ کی قسم ہے جو نبی ہوتا ہے وہ غلام نہیں ہوا کرتا. جو نبی ہوتا ہے وہ غلام نہیں ہوتا. نبی کے غلام تو ہوتے ہیں لیکن نبی کسی کا غلام نہیں ہوتا. آئیے ذرا قرآن سے پوچھے اللہ کا قرآن سے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. نہ آگے غلام ہے نہ پیچھے غلام ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. حضرت آدم کا جب ذکر آیا تو نہ آگے غلام ہے نہ پیچھے غلام ہے. جب نوح کا نام آیا نہ آگے غلام ہے نہ پیچھے غلام ہے. اور جب حضرت صالح کا ذکر آیا اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ہم نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح کو نبی بنا کے بھیجا. حضرت صالح کے نہ آگے غلام آیا نہ پیچھے غلام آیا. وَإِلَىٰ شُعَيْبَ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ لَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. حضرت شعیب علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف نبیت کی جانب ہمیں نبی بنا کے بھیجا. نہ آگے شعیب کے غلام آیا نہ پیچھے غلام آیا. پتہ چلا کہ جتنے بھی نبی آئے نہ ان کے آگے غلام نہ پیچھے غلام. اور جس کے غلام آگے آ جائے کبھی وہ نبی. یہ بات نہیں سمجھے نئی بات نہیں سمجھے. پہلے والے کتنے میری یادیں آ گئی اس لیے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نئی بات پہ آپ کو سمجھ نہیں آئی. جس کے آگے بھی غلام پیچھے غلام وہ نبی نہیں ہوا کرتا. سمجھ جاؤ نبی کے غلام تو ہوا کرتے ہیں لیکن نبی کسی کا غلام. اور نبی کو غلام سب سے مصر کی عورتوں نے پہلے کہا تھا. کس نے کہا تھا؟ مصر کی عورتوں نے غلام کہا تھا. اللہ کے پیغمبر وہ میرے دوستان عزیز یہ مصر کی نسوانیت کو کہہ سکتی ہے لیکن آقا کے غلام نہیں کہہ سکتے. جس کے آگے غلام ہو وہ نبی نہیں ہوتا. قیامت
کے دن آقا کے دھڑکے کے نیچے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہیں نیچے ہوں گے، دھڑکے کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور آقا کا لال کہے گا امتی، سیوانہ کہے گا میرے محبوبہ ذرا بات تو کیجئے نا۔ فرمایا کہ میرے اللہ بات کیا کرتی ہے، میری یہ تڑپتی پھڑپتی امت کا ذرا حساب تو لیجئے نا۔ حدیث کے اندر آیا ہے یہ عدالت کی کرسی ہے اور اس کے ساتھ محمد عربی کا منبر ہے، لیکن نبی پاک منبر میں نہیں بیٹھتا۔ فرمایا اللہ نے کہ میرے محبوبہ منبر پہ بیٹھ جائیے نا۔ کہا منبر پہ نہیں بیٹھوں گا۔ کہا کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ کہا اس لیے کہ منبر پر بیٹھ جاؤں، منبر اڑا کے مجھے جنت لے جائے اور میری امت یہاں اکیلی رہ جائے۔ میرے دوستان حساب کتاب کے بعد جنت کا دروازہ آنا کا لال بجائے گا، بجائے گا۔ جنت کا دروازہ کون بجائے گا؟ یہ بھی آپ نے شاید کسی سے بھی نہ سنا ہو مولوی سے۔ جنت کا دروازہ بجائے گا، اللہ کی قسم اندر سے جبریل کھولے گا نہیں، میکائیل کھولے گا نہیں، اسرافیل کھولے گا نہیں، پورا میں جنت کھولے گی نہیں۔ پھر کون کھولے گا؟ مولانا حقانی جب بجا دروازہ محمد بجائے تو اندر سے کون کھولے گا؟ اللہ کی قسم حقانی درج کے بولتا ہے کھٹکانے والا محمد ہوگا اور دروازہ کھولنے والا اللہ خود ہوگا۔ آئے آئے نبی تیری ذات سکے جاؤ، ایسا نبی تمہیں ملا ہے پھر بھی تم بے وفا بن گئے۔ میرے دوستان عزیز اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ میرا محبوب ہے، اللہ کا لال ہے، اللہ کی قسم ہے، اس کے الیک ما ترکت ھذا بعد الحق وإن أشركت إلیک الحجرۃ۔ آقا کا لال تشریف فرمائے، دروازے پہ دستک آئیے۔ حضرت عائشہ نے کہا من دق الباب، دروازے پہ کون ہے؟ کہا عائشہ کیا پوچھئے، دروازہ کھولو جبریل آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ کون آیا ہے؟ آج محمد کو انتظار ہے کہ میرا امتی آئے گا، لیکن امتی بے وفا ہے آتا ہے۔ آج مانا کرو ہم السلام علیکم کریں، کیا کریں گے؟ السلام علیکم۔ یہ صرف آپ اس کو کریں گے جس کو سلام کر رہے ہیں۔ آپ علماء بیٹھے ان سے پوچھ لیجیے، جس نے فقہ ان سے پڑھی ہو، ادب پڑھا ہو، اصول پڑھا ہو۔ میرے دوستو، جس نے پڑھا نہیں قرآن کو سمجھائیں گے اس کو کیا بتا؟ جس میں نحوی قاعدہ بھی نہ پڑھا ہو، جس کو یہ بھی بتانا ہو کہ جہر کا کثیرہ کون سا ہے، مجھے پورا قرآن تشریح لے آتے ہیں۔ ادھر ہی زبان ہے خدا کے بندے دوستہ محمد والے کھاتے نبی پاک جب مدینہ پاک میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہاں بیماریاں بہت ہیں، یہاں بیماریاں بہت ہیں۔ وہ پیامبر بلال نے فرمایا اللہ جو جو آل مدینہ مدینہ جو یا اللہ مدینے سے وبا کو بچا، اللہ نے کہا سبحان اللہ اکبر۔ آج کوئی پوچھتی ہو کہ مولانا مدینہ افضل ہے یا مکہ افضل ہے؟ پوچھتے ہو نا مولویوں سے کہ مدینہ افضل ہے یا مکہ افضل ہے۔ آج
عاشقوں کے لیے مدینہ افضل ہے، زاہدوں کے لیے مکہ افضل ہے۔ بات ٹھیک ہے نا؟ زاہدوں کے لیے مکہ افضل ہے، عاشقوں کے لیے کیا افضل ہے؟ زور سے بولو۔ اللہ کے لال نے فرمایا جب تم سلام کرتے ہو تو صرف اس کو سلام کو کرتے جس کو تم کر رہے ہو، بلکہ پوری امت کو سلام کرو۔ جیسے 3 بار قل پڑھو، دوسری بار 3 بار قل پڑھو اور مردے کو بخشو تو 3 قل کا ثواب نہیں جاتا، پورے قرآن کا ثواب جاتا ہے۔ کتنی آسانی ہے۔ 3 بار قل پڑھو، پورے قرآن کا ثواب۔ اور مولوی زور زور دے کے بولتا ہے اس کے اوپر قرآن پڑھو بخشا نہیں جائے گا، اس کے اوپر درود پڑھو بخشا نہیں جائے گا، اس پر یہ پڑھو بخشا نہیں جائے گا۔ بلکہ حقانی کہتا ہے کہ گناہوں کے انبار لے کے قبر میں جائے، گناہوں کے انبار لے کے قبر میں جائے، لیکن جب قیامت میں اٹھے گا بالا اِلَّا بِسَاعَةٍ قَلِيلٍ، اللہ کی قسم ہے، اللہ سے عرض کرے گا کہ اللہ میری نیند پوری نہیں ہوئی۔ اللہ فرمائے گا اتنے سال سویا، اب تیری نیند پوری نہیں ہوئی، بال جھاڑتا ہوا آئے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ گناہوں کے انبار لے کے گیا تھا، لیکن آج بالوں کو جھاڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ مرنے کے بعد اس کا عمل تو کوئی ایسا نہ تھا، پھر یہ بخشا کیسے گیا؟ فرمایا کہ اس کے عزیز تھے، اقارب تھے، رشتے دار تھے، انہوں نے اس کے لیے دعائیں کی، اللہ نے ان دعاؤں کے صدقے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ سارے عزیز آپ سلام کیا کرے، فرمایا ایسا دروازہ کھولو، جبریل امین آیا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل کو دیکھا فرمایا کہ جبریل غمزدہ کیوں ہو، پریشان کیوں ہو؟ کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آج میں نے جہنم کو دیکھا ہے، جہنم کے 7 طبقات دیکھے، یہ طبقات خدا کا، یہ طبقات خدا کا، آخری طبقے پر جب آئے تو چپ ہو گئے۔ کہا کہ آگے بتانا 7ویں طبقے میں کون ہوگا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے شرم آتی ہے، آگے بتانے سے مجھے حیا آتی ہے، جبریل کو بھی شرم آ رہی ہے، لیکن انسان ہے میرے دوستو جس کو شرم نہیں آتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے حبیبہ 7ویں درجے میں آپ کی امت ہوگی، یہ سننا تھا آقا کے لال کا۔ آپ نے حجرے کا دروازہ بند کر دیا ہے، سب سجدے میں رکھا ہے، زاروں قطار رونا شروع کر دیا ہے، دماغ کے اوقات میں دماغ میں آتے ہیں، یبقى رسول اللہ، آپ روئی جا رہے ہیں، کسی صحابی سے بات نہیں کرتے۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، حضرت ابوبکر صدیق دروازے پر آئے، اندر آنے کی اجازت چاہی لیکن اجازت نہیں ملی ہے، پھر عمر فاروق آئے، اجازت نہیں ملی ہے، حضرت سلمان فارسی آئے، اندر سے رونے کی آواز آئی ہے، حضرت سلمان فارسی نے کہا یہ دروازہ نہیں کھلے گا، اب کھلے گا تو صرف فاطمہ کے
میں حسین شاہ کے بچے سے دعا تھا نماز پڑھتا ہے یا نہیں پیر چیتے نہیں کرے بھی نماز چلی ہو مدینے پاک باب السلام وقت ماں کے ملیا ماں ہاتھ چمیا پیرن سے چمیا تو ماں کی کہیں بائی کرنا تو بتا پولیس بچے ماں جو صحیح بٹھے وہی تو ہاتھ جان بھی کلوا بٹھے وہی تو پرواہ نہ ہے خدا کی قسم مدینے پاک باب السلام پر ماں کے روئی کرے سنجے و با دعا کر مجھے مریدن کے سرت محمد جو اماموں ہوئے خدا کی قسم ایسا چلو نارن کے گزارو نعرہ حیدری علی سیداری ہوئے نہیں علی سید سرت کو بندہ علی سید نماز پڑھتا علی سید قرآن کے حافظ ہویا کہتا ہے علی سید پر وقت نماز پڑھتا کان لحیت القلیل وکان ان ابیض حضرت علی کی داڑھی وڈی ہوئی حضرت علی کی داڑھی سفید قسم اتنی کپاس سفید نہ ہوتی جتنی حضرت علی کی داڑھی سفید حضرت علی میدان حشر میں چلے آئے ہوا رسول اللہ فرمایا علی انت طالب انت عليم انت فاضل انت خائف وانت فائز انت سيد انت جيد يا انت حلم عليم وانك اخيك الدنيا وجعلناك في الدنيا وانك في الاخره الدنيا وانت انتهى ولا ينتهى فانت عنه مولا فانك مولا اے علی ان دنیا جو بھا ہے آخرت جو بھا ہے بلکہ اتنے نہیں جن جو مولا آئے ہم جو مولا حکومت پاکستان یہ کھل گیا زندہ کے سدھی سمجھو گھر حکومت پاکستان کرے زندہ مانو کے نشان حیدر دینا تو مرن ہمو نشان حیدر حتی مری و نشان حیدر کیوں لیکن تو بیر مری و شہید کیوں نشان حیدر کیوں لیکن سرو شہید کیوں نشان حیدر کیوں لیکن تو خیر شہید ہو تو نشان حیدر کیوں زندہ پہ چھوڑیں لو جرمن تو شرف پہ چھوڑیں لو کہیں زندہ کے نشان حیدر کیوں تو انہیں جے کرے نشان حیدر زندہ کے دلیلوں میں دعا جو نشان حیدر نشان حیدر باقوے قدرت بہادری جو نشانہ حیدرآباد چھوٹو دا حیدرآباد چھوٹو دا یعنی شیرن جو شہر وہ شیرن جو شہر حیدرآباد یعنی شیرن جو شہر شیرن جو شہر ہے لیکن کہیں میں شیر کی ہوئی کہیں میں شیر کی ہوئی انہیں جب حیدرآباد چھوڑا نشان حیدر انہیں کھیلی ہوا جو شہید کی ہوئی زندہ کھیلی ہوا انہیں جب کرے کہ ہر کا بہادر کا کل کو جب کی وجہ
سخی ہوگا چاہے اس سے ناراض ہو جاؤ گے تو میرا کیا ہو جاؤ گے تو میرا کیا میرا کچھ نہیں کر سکتا سونا سونا ہوتا ہے چاہے کسی حال میں بھی اسی طرح سید ہوتا ہے چاہے کسی حال فرمایا دروازہ نہیں کھلتا یہ 3 نبی کی سواریاں ہیں ایک گھاڑ کی تھی ایک جھاڑ کی تھی ایک صحابہ پہاڑوں میں جواب کر رہے ہیں نبی کی سواری نے ڈالنا شروع کر دیا صحابہ نے کانوں سے ہاتھ چھوڑ کہا رک جاؤ اس لیے کہ محمد آ رہا ہے اللہ کی قسم ہے تمہاری آنکھیں بتا دے اور کسرا نبی کی سواری بولتی بھی تھے انسان دوستا